میری طرف سے آپ سب کو جو اس وقت دا پاور آف ہولی اسپرٹ پر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں، میرا سلام پہنچے، مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ تو میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے اعمال کی کتاب، اعمال 12واں باب اور اس کی 21 آیت سے لے کر 23 آیات تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے، نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتہ نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کرے، آمین۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا کی تمجید نہ کرنے والے۔ میرے عزیزو، اگر ہم کہیں کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو اس ادارے کے اندر جو ہمارا سینئر ہوگا تو ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے؟ اس ادارے میں رہتے ہوئے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے سینئر کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں، نہ کہ ہم اس کی بےعزتی کریں۔ میرے عزیزو، تو اس سے کس قدر بڑھ کر ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس دنیا میں بخشا، اس دنیا کی رونق ہمیں بخشی، سانسیں بخشی، تو ہم کس قدر اس کی تعظیم کریں، اس کی تمجید کریں، نہ کہ اپنے دل کے اندر گھمنڈ لائیں، تکبر کریں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اپنی بڑائی کرتے ہیں، خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے بہت سارے لوگوں کو، اس شہر کے تمام لوگوں کو اس نے جمع کیا اور تخت پر بیٹھ گیا، ان سے کلام کرنے لگا، تقریر کرنے لگا، لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ اور جب اس نے تقریر ختم کی، وہ کلام ختم کیا اور اپنے تخت پر بیٹھ گیا، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ لوگ چلا اٹھے اور لوگوں نے کہا کہ یہ کلام تو کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلام تو خدا کا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے ہیرودیس کو خدا مان لیا، اسے خدا تسلیم کر لیا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ کلام خدا کا نہیں، انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے، تو اس وقت ہیرودیس اور بھی سنور کر اپنے تخت پر بیٹھا۔ اس نے لوگوں کو نہیں ڈانٹا، لوگوں کو منع نہیں کیا، اور اس نے وہ الفاظ جو لوگوں کے منہ سے نکل رہے تھے وہ خوش ہو رہا تھا، اور اس نے خدا کی تمجید نہیں کی، اس نے لوگوں کو منع نہیں کیا کہ یہ کلام میرا ہے، یہ کلام خدا کا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی گھڑی جب وہ خوش ہو رہا تھا، اپنی تعریفیں سن رہا تھا، تو اس وقت ایک خدا کی طرف سے ایک فرشتے نے اس کو مارا، اور لکھا ہے کہ اسی گھڑی وہ اپنے تخت پر سے گرا اور اسے کیڑے پڑ گئے، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہیں کی،
اس نے خدا کی شکر گزاری نہیں کی۔ میرے عزیزو، آج بھی ہم دیکھیں کہ کلیسیوں کے اندر، گھرانوں کے اندر، قوم برادری کے اندر جس کسی کو بھی اختیار ملتا ہے تو وہ اپنی تعریف چاہتا ہے، اپنی تمجید کروانا چاہتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے، جس طرح ہیرودیس خدا کو بھول گیا۔ یہ رتبہ، یہ شان، یہ خدا کی طرف سے اسے ملی۔ خداوند یسوع نے کہا کہ اگر تمہیں آسمان سے یہ اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا۔ پلاطوس سے خداوند نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اختیارات ہیں یہ خدا کی طرف سے ملتے ہیں، آسمان سے ملتے ہیں، اور خداوند دیتا ہے۔ ہیرودیس اگر اسے بادشاہی ملی تو وہ بادشاہی دینے والا خدا تھا، اور خدا کو وہ بھول گیا اور خدا کی اس نے تمجید نہ کی۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام ہیرودیس کی ہلاکت۔ فرشتے نے اسے مارا اور وہ گر پڑا، مر گیا، اپنے تخت کے اوپر ہی اس کی جان نکل گئی اور اسے کیڑے پڑ گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تواریخ کی کتاب 26واں باب، اگر اس کی پہلی آیت سے ہی ہم پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر ہمیں ایک عزیہ بادشاہ کا ذکر ملتا ہے، جو 16 برس کا تھا جب خدا نے اسے سلطنت بخشی۔ ابھی وہ کم سن بچہ تھا، اس کی اتنی ایج نہیں تھی، لیکن خدا نے اسے سرفراز کیا، خدا نے اسے برکت بخشی۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ بادشاہ، عزیہ بادشاہ بڑھا، اس نے ترقی کی، اور اس کا روب دبدبا اپنی قوم بنی اسرائیل اور دوسرے ملکوں پر چھا گیا۔ خدا نے اسے سرفرازی بخشنا شروع کر دی، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے تابع رہتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا، اور جب وہ جنگ کے لیے جاتا تو کوئی بادشاہ اس کا سامنا نہیں کر پاتا تھا۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس بادشاہ عزیہ کا اس قدر روب دبدبا تھا، جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتا تھا تو لوگ تعظیماً اس کے سجدے میں گر جاتے تھے، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اور ملکوں کے بادشاہ اس کے لیے ہدیے اور نذرانے لے کر آتے تھے، اور اس کا خوف مانتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا کہ جب اس کی بادشاہت محکم ہو گئی، مضبوط ہو گئی، جب اس نے زور پکڑا تو لکھا کہ اس کا دل جو ہے وہ خراب ہو گیا، گمنڈ آ گیا اس کے دل میں، اور گمنڈ آنے سے اس کا دل جب پھول گیا اور وہ خراب ہو گیا، وہ خدا کی نافرمانی کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ ہیکل کے اندر بہور میں جلاؤں گا۔ میرے عزیزو، جب عزریہ کاہن نے اسے منع کیا، اس کے ساتھ 80 کاہن اور بھی تھے، اور اس کا سامنا کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور اس کو منع کیا کہ یہ بہور جلانا تیرا کام نہیں ہے۔ یہ خدا نے ہارون اور اس کی نسل کو یہ اختیار بخشا ہے۔ ہیکل میں بہور جلانا کاہنوں کا کام ہے، لیکن عزیہ بادشاہ اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہ ہوا، اس نے ان کی بات نہ سنی، اور عزریہ کاہن نے اسے کہا کہ اے بادشاہ تو باز آ، کیونکہ یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ تیرے لیے عزت کا باعث نہیں ہے۔ اور وہ ان پر جلایا، ان پر غصہ ہوا، اور لکھا ہے کہ اس نے بہور لیا اور وہ ہیکل میں گھس گیا، اور اس نے کہا کہ خدا نے تو مجھے اتنا اختیار دیا ہے، مجھے بادشاہی دی ہے، مجھے خدا نے ان لوگوں پر اختیار بخشا ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں،
جب مجھے دیکھ لیتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے میرے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ غیر قوم کے بادشاہ میرے لیے ہدیے اور نذرانے لے کر آتے ہیں اور مجھ سے جنگ کرنے کے لیے وہ ڈرتے ہیں، میرا سامنا کرنے سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو کیا بہور میں نہ جلاؤں؟ میرے عزیزو، خدا نے اسے بڑی عزت بخشی، بہت کچھ اسے دیا، لیکن خدا نے اسے بہور جلانے کا، کہانت کا اختیار اسے نہیں دیا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ ہیکل میں گھسا، اندر گیا اور جب بہور جلانے لگا تو اسی وقت اس کے ماتھے پر کوڑ پھوٹ نکلا۔ اور لکھا ہے کہ اس نے بہور وہیں پر چھوڑ دیا، اور اس نے کاہن بھی اسے ہیکل سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس سے زیادہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خود کوشش کی باہر نکلنے کی، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ میری پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا ہے تو اس نے خود بھی جلدی کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوڑی ہو گیا تو اسے محل کے اندر ایک کمرے میں بند کر دیا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہی کرنے لگا، سلطنت کرنے لگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی تمجید نہیں کی، خدا کی شکر گزاری نہیں کی۔ خدا نے اسے اتنا رتبہ بخشا، اتنا اختیار بخشا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، قومیں اس سے ڈرتی تھی، مملکتیں اس سے ڈرتی تھی، کوئی اس کا سامنا نہیں کرتا تھا، لوگ اس کے لیے ہدیے نذرانے لے کر آتے تھے، لیکن اس نے اپنی عزت کھو دی۔ اس نے کہا کہ ہیکل میں بھی میں ہی خدمت کروں۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا نے جو خدمت نہیں دی ہوتی وہ اس خدمت کو کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ اس خدمت کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا ان سے ناراض ہو جاتا ہے، ان سے خفا ہوتا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ جو کام میں نے تجھے نہیں دیا وہ تو کرے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ جس کی بڑی شان و شوکت تھی، اب وہ بادشاہ جس سے لوگ ڈرتے تھے، اب وہی بادشاہ اس محل کے ایک کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہیں کی۔ جس نے اسے عزت بخشی، جس نے اسے رتبہ بخشا، وہ اس کی نافرمانی کرنے کے سبب سے اپنے اختیارات کھو بیٹھا۔ اب وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ پہلے ہم کوئی قوم نہیں تھے، اس نے ہمیں اپنی قوم، اپنی امت بنا لیا۔ ہم تو رد کیے ہوئے لوگ تھے، بے وجود تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ اس نے اس جہان کے حکیموں کو نہیں چنا، عالموں کو، حاکموں کو نہیں چنا، بلکہ اس جہان کے پست کیے ہوئے لوگوں کو خدا نے چنا ہے۔ میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کریں، نہ کہ ہم اس تکبر اور غرور کے اس کنجا میں پھنسیں اور خدا کی نافرمانی کریں، خدا کی ناشکری کریں۔ ہم تو اپنے گناہوں کے اندر مر جاتے، لیکن اس کا فضل دیکھیں کہ اس نے ہمیں چھڑایا ہے، اس نے ہمیں اس گورے سے نکال کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ہے اور اس بادشاہی کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس جہان میں رہتے ہوئے، اس فانی بدن میں رہتے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کرنا ہے، اور اس بات سے ہم نے کبھی بھی نہ واقف نہیں ہونا کہ جو خدمت اس نے ہمارے سپرد کی ہے ہم نے وہی خدمت کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس کو موقع ملے اور پھر ہمارا حال ہیرودیس
बादशाह जैसा हाल हो जाए, उज्जिया बादशाह जैसा हमारा हाल हो जाए। खुदावंद हमें उस हमेशा की जिंदगी में लेकर जाना चाहता है। वो हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हम इब्लीस के शिकंजे में आकर, उस घमंड और गरूर में आकर खुदा की नाफरमानी करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो हमारा नाम उस किताब से काट देता है, और यहाँ इतनी ही बात नहीं है, बल्कि हमारा नाम सफ़े हस्ती से भी वो मिटा देता है, जिस तरह उनका नाम मिटा दिया। आज ज़रूरत है उसकी शुक्रगुजारी करने का, उसकी तमजीद करने का कि उसने हमें अपनी उम्मत बनाया है, अपनी कौम बनाया है, अपनी कौम में उसने हमें शामिल किया है, उसने हमें चुन लिया है और एक बादशाही देने का वादा किया है। इसलिए हमें उसकी बादशाही की तलाश करनी है, गैर कौमों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि तुम पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, तो दुनिया की जो चीज़ें हैं जिनकी गैर कौमें तलाश करती हैं, मैं वो तुम्हें इनाम में दे दूंगा। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। आमीन।